اب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کرنے آ رہے ہیں NIOS کلاس 12 ترسیل عامہ ماس کمیونیکیشن کا جو ہے سبق نمبر 19 رابطہ عامہ ایک تعارف۔ رابطہ عامہ مطلب جو رابطہ کہتے ہیں کانٹیکٹ کو، ہے نا۔ تو ہم روزمرہ زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو رابطہ عامہ کا نظریہ کیا ہے، اس کو ہم دھیان سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، رابطہ عامہ کی اصطلاح کے معنی کو سمجھے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مواصلات ایک دو طرفہ عمل ہے جس میں بھیجے گئے پیغامات اور اطلاعات اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ اس کی وصولیات۔ یہ بات رابطہ عامہ میں بھی صادق آتی ہے۔ یہ بھی دوسروں تک اپنے خیالات پہنچانا ہوتا ہے، چاہے یہ عمل زبانی ہو یا تحریری یا پھر کسی وسائل یعنی بصری ہو یا دوسری ذرائع سے۔ مواصلات اور رابطہ عامہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں، ہماری زندگی کے مختلف طریقوں سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رابطہ عامہ میں شامل ہے، ٹھیک ہے، کسی تنظیم اور اس کے افراد کے درمیان دو طرفہ مواصلاتی عمل، عوام کے خیال کو کسی خاص سمت میں موڑنے کے مقصد سے مواصلاتی عمل۔ لہٰذا رابطے کی تعریف مواصلات کی شکل کے طور پہ کی جا سکتی ہے جس کو مناسب ذرائع کے ذریعے عوام کے متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا رابطہ عامہ کا سب سے اہم پہلو یعنی کلیدی عوام یا دوسرے الفاظ میں ان لوگوں پر توجہ دینا ہے جو خیالات کو وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، جیسے پروڈکٹ خدمت، اس کو پبلک لیتی ہے، اسپتال میں مریض، مجسٹریٹ گاہک کو، اسکول طلباء کو، ٹیلی ویژن ناظرین کو، ریڈیو سامعین۔ تو یہ بھی ایک رابطہ عامہ کی کیا ہے، شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے تھوڑا سا مواصلات کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹارگٹ گروپ کی خواہشات، دلچسپیاں اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ رابطہ عامہ ایک صورتحال ہے جس میں خود کو بجائے عوام کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کر کے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی سڑکیں جو ڈیزائن بورڈ آپ دیکھیں گے وہ رابطہ عامہ کی ایک آسان سی مثال ہے۔ مطلب اگر کسی کو اوکھلا سے رابطہ کرنا ہے تو وہ اس سائڈ جائے، نوئیڈا سے رابطہ کرنا ہے تو وہ اس سائڈ جائے، GK2 سے رابطہ کرنا ہے تو وہ اس سائڈ جائے، سائن بورڈ کے ذریعے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں رابطہ عامہ مواصلات کے ذریعے تین سلسلے وار مراحل میں ہے۔ بیداری یعنی عوام تک پیغام پہنچانا، قبولیت عوام اس پیغام سے متفق ہو، تیسرا عمل، اور کرنے کے بعد اس پہ عمل کرے، یعنی پہلے تو اس کو معلومات دی، پھر عوام متفق ہو گئی کہ بھائی ہاں نہیں جا رہا، پھر اس نے ایکشن لیا، وہ وہاں کی سائڈ چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہے، اب اس کے بعد متن پہ مبنی سوالات ہیں اور بریکٹ میں خالی جگہ میں اس میں بھرنا ہے۔ اس کے 19.1 کے جو جواب ہے مطلب اس خالی جگہ کے میں آپ کو لاسٹ میں دکھا دوں گا، وہاں سے آپ اس میں اتار لیجئے گا یا اس میں آپ پہلے خود بھرنے کی کوشش کریے۔ ہندوستان میں رابطہ عامہ کی ارتقاء۔ ہندوستان میں رابطہ عامہ کی ارتقاء جو ہے، بادشاہوں کے قصے پڑے ہوں گے، اس میں لوگوں کو بھیس بدل کر گھومتے تھے، رب کے قصے ایسے واقعات میں بھرے پڑے۔ معروف سلطان ہارون رشید یہ جاننے کے لیے راست میں بھیس بدل کر گھوما کرتے تھے کہ لوگ ان کی انتظامیہ کے بارے میں واقعتاً کیا سوچتے ہیں۔ گویوں کو بادشاہ اور ملکاؤں کو تعریف کے قصے سنانے کے لیے مدعو کیا جاتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو مقبول عامہ اصلاحات اور آرا کے بادشاہوں تک پہنچتے تھے۔ رامائن کے مشہور کردار جو بھاروں کے احساسات اور تصورات کو رام تک پہنچایا کرتے تھے، یہ رابطہ عامہ کی کچھ مثال ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آج کل جو ہے آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، شہنشاہ اشوک کے بچوں مہاتما بدھ کی تعلیمات عام کرنے کے لیے شری لنکا بھیجا تھا، اور اشوک نے بھی رابطہ عامہ کے لیے کیا کرا تھا کہ مطلب جو اپنے پیغامات ہیں اس کو پہنچانے کے لیے کتبوں پہ بڑے بڑے اس پہ پتھروں پہ لکھوایا تھا اشوک بادشاہ نے۔ رابطہ عامہ کے سرکاری ڈھانچے۔ رابطہ عامہ کے جمہوری ملک میں بقا کے لیے بہت سارے ڈھانچے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلی جنگ عظیم 1914 سے 18 تک حکومت ہند نے سینٹرل پبلسٹی بورڈ قائم کیا تھا جو ہندوستان میں پہلا رابطہ عامہ نظام تھا، یعنی رابطہ عامہ کا پہلا سسٹم تھا جس میں یہ ساری باتیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد جو ہے اس کا نام بدل کر سینٹرل بیورو آف انفارمیشن اور پھر بیورو آف پبلک انفارمیشن رکھا گیا، جو حکومت ہند پریس کے ایک رابطے کام کے ذریعے ہوا۔ فیڈ بیک بھی کہا جائے، آج کے تناظر میں ہم اس کو فیڈ بیک بھی کہتے ہیں۔ 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد حکومت نے وزیرات اطلاع قائم کیے اور رابطہ عامہ کی نگرانی میں پیش۔ تو آپ دیکھا آپ نے بادشاہوں میں بھیس بدل کے جاتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے اشوک کا زمانہ آیا، گوتم بدھ کا زمانہ آیا اور آج کا زمانہ ہے نا، اور بھی رابطہ عامہ کے ذرائع ہیں، آپ دیکھیں وزیرات اطلاعات براڈ کاسٹنگ فلم، اور آپ سے جو رابطہ ہے ہمارا انٹرنیٹ کے ذریعے، یہ بھی ہے کسی کی پہل۔ آل انڈیا ریڈیو، دوردرشن، یہ سارے رابطہ عامہ کے کیا ہیں، ذرائع ہیں، جو کہ آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ مندرجہ بالا ابلاغ کی اکائیاں اطلاعات کو عوام تک پہنچانے کے مواصلات کے مخصوص ذرائع کا استعمال کرتی ہیں۔ دیے گئے دینے کے لیے کس قسم کے ابلاغ عامہ کے استعمال کرتی ہے، تو آپ یہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ بریف انفارمیشن، PIB، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، تنظیم برانڈ پرنٹ میڈیا کے لیے پریس کو سرکاری اطلاعات باہم پہنچا۔ اس میڈیا کے عہدیدار کسی مخصوص محکمے کے مختلف سرگرمیوں، ترقیات اور خبروں کے بارے میں اخباری بیان جاری کرتے تھے۔ ہر وزارت کے لیے ایک انفارمیشن افسر ہوتا تھا جو PIB کو اطلاعات دیتا تھا۔ PIB کا سربراہ پرنسپل ڈائریکٹر جنرل ہوتا تھا، جو حکومت ہند کا سرکاری ترجمان ہوتا تھا۔ اب ہے فوٹو ڈویژن اور فیلڈ پیلسٹی یونٹ، یہ ساری چیزیں، اور آپ دیکھیں یہاں پہ سنگ اینڈ ڈرامہ ویژن، فلمس ڈویژن، ریسرچ اینڈ ریفریشنزنگ، انٹرفل پبلک ویژن، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد ہے سوال، یہ رابطہ عامہ کی دو ایسی میں جو قدیم ہندوستان میں رائج تھی، وہی بھیس بدل کے جانا اور ڈھول بجا کے اعلان کرنا، ٹھیک ہے۔ رابطہ عامہ کی اگلا اقسام، رابطہ عامہ کی اقسام ہے وہ کون کون سی ہیں؟ پروڈکٹ کے فائدے سے لوگوں کو آگاہ کرانا، تنظیم کی تجارتی شہرت میں اضافہ کرنا، تنظیم کی ساکھ کو تشکیل کرنا، اس کو قائم رکھنا اور حفاظت۔ پروڈکٹ سے متعلق رابطہ عامہ، جب آپ بازار جاتے ہیں تو آپ نئے پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں، جیسے شیمپو، صابن، ڈٹرجنٹ وغیرہ، جس کو پرکشش انداز میں دکانوں میں سجایا جاتا ہے، جو کسی سیلس مین اور سیلس ویمن کو بھی دیکھتے ہوں گے، جو بازار میں آئے اور نئے پروڈکٹ کو، فائدوں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں گے۔ یہ رابطہ عامہ کی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پروڈکٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں بھائی پروڈکٹ کے کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ونڈو ڈسپلے بھی ہوتی ہے اور فری بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہ سب۔ ملازمین کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، جو اپنی کمپنی کو اٹھوانے میں، آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ سرکاری اور سیاسی تعلقات، حکومت کام کاج کے انجام دہی کے خاطر لوگوں کو نمائندے منتخب کر کے انتخابات کرائے جاتے، ان کے لیے ووٹنگ عمل میں لائی جاتی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے کیا ہے، ووٹ کے ذریعے بھی سیاسی ریلی بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک رابطہ عامہ کا ذریعہ ہوتا ہے پبلک سے۔ ووٹ LPG کے لیے، یہ بھی کیا ہے، ایک انتخابی پوسٹر ہے۔ لوگ بیداری کے ساتھ تعلقات، بینک، بڑے بڑے تجارتی گھرانے اور میڈیا تنظیم لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق قائم کرنے پروگراموں کا انعقاد کرتی۔ کرکٹ میچ، فلاحی ڈسپنسری، عوامی ادارے، لائبریری، قدرتی آفات، سیلاب، زلزلے وغیرہ سے متاثر، یہ سوال ہے۔ اور اس کے بعد ہے آپ نے کیا سیکھا، اور پھر اس کے بعد اختتامی سوالات ہیں۔ اختتامی جو سوالات ہیں ان کو آپ کو خود کو کرنا ہے، خود کریے گا، اس میں آنسر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور جو میں آخری میں دکھانا بھول رہا تھا وہ 19.1 کے آنسر یہ رہا، 19.2 کے یہ رہا، اور 19.3 کے یہ رہا۔ تو یہ تھا سبق، امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔
تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. شکریہ.